الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران گرامی، آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کروں گا جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کو منتخب فرمایا تھا، اور ان 5 حدیثوں پر عمل کرنے کی اپنے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی، اور یہی بات حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے بھی بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث سے ابو داؤد شریف مرتب کی ہیں، جس میں تمام احادیث سند کے اعتبار سے صحیح ہیں یا صحیح کے قریب ہیں، اور پھر ان 4800 احادیثوں کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں۔ ان میں یہ حدیث بھی شامل ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور خطبے میں بھی اس کی تلاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پورے دین کا 1/4 حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جمع فرما دیا ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے آگے بڑھ کر یہاں تک فرما دیا کہ یہ حدیث نصف العلم ہے، یعنی آدھا دین ہے، اور باقی آدھا دین دوسری تمام حدیثیں ہیں۔ یعنی جس کسی نے اس حدیث کو سمجھ لیا اور سمجھ کر اس پر عمل کر لیا تو اس کا تقریباً آدھے دین پر عمل ہو گیا۔ اور وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس کام میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دیں۔ جس کام میں دین کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو اس کو بے شک کرے، تاکہ اس کو کرنے سے دین کا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو یا دنیا کا جائز فائدہ اس کو حاصل ہو۔ لیکن ایسا کوئی کام یا ایسی بات نہ کرے کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو، یا تو بالکل ہی بے فائدہ اور یا بے فائدہ سے بڑھ کر اس میں نقصان بھی ہے، تو اس سے بدرجہ اولا پرہیز کریں کہ اس میں آخرت کا اور دین کا اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ گناہوں سے دنیا میں بھی تباہی اور بربادی آتی ہے، آدمی کا سکون اڑ جاتا ہے، بے چینی اور بے قراری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے،
اور آخرت کا نقصان تو یقیناً ہے ہی۔ سب سے بڑا عذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قبر اور دوزخ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے پناہ میں رکھے، آمین۔ بہرحال فضول اور لایانی کاموں سے بچنا یہ وہ اہم ارشاد ہے کہ جسے ہمیں فی الفور اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہم سب کو ملی ہوئی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لمحات زندگی کتنے قیمتی ہیں، اور اس کا صحیح اندازہ تو آخرت میں جا کر ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے اختیار میں کچھ نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی وقت جلدی میں 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اور ان کو معمولی سمجھتے ہو، وہ معمولی نہیں ہے۔ یہ میت جو اس قبر کے اندر ہے وہ یہ حسرت اور تمنا کر رہی ہے کہ کاش مجھے زندگی کے 2 منٹ اور مل جاتے تو میں بھی 2 رکعتیں اور پڑھ لیتا۔ اس کے نزدیک 2 رکعتیں پڑھ لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، عہدہ ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، عزت ہے، اور نہ جانے کتنی انگنت نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے نزدیک یہ 2 رکعتیں ان تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ اسی لیے یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش مجھے 2 منٹ زندگی کے اور مل جاتے تو 2 رکعتیں اور پڑھ لیتا۔ تم ان 2 رکعتوں کو معمولی سمجھ رہے ہو، اس سے پوچھو کہ وہ 2 رکعتوں کی کتنی قیمت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں آپ ایک قبر کے پاس رکے اور سواری سے اترے اور 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر سواری پر آ کر بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھی نے یہ سمجھا کہ کسی خاص شخص کی قبر ہے، اس لیے 2 رکعت نفل آپ نے یہاں پڑھی ہے۔ تو پوچھا کہ حضرت یہ 2 رکعت آپ نے کس لیے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ یہ 2 رکعت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت یہ حسرت اور تمنا کرتی ہے کہ کاش مجھے 2 منٹ اور مل جاتے تو میں 2 رکعت اور پڑھ لیتا، لیکن اب تو اس کا عمل ختم ہو چکا، اب اگر یہ 2 رکعتیں پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے تو اللہ نے ابھی عمل کی اجازت دے رکھی ہے، مجھے فرصت دے رکھی ہے، وقت دیا ہوا ہے، مہلت دے رکھی ہے، کیوں نہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ اس لیے میں سواری سے اتر کر 2 رکعتیں پڑھ لی تاکہ میرا تو کم از کم عمل ہو ہی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مرنے والا اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کی دعاؤں اور ایصال ثواب کا ایسا محتاج ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا زندگی کے سہارے ڈوبتا ہے، کیونکہ وہ میت جانتا ہے کہ نیک کاموں کا کیا ثواب ہے اور گناہوں کا کیا عذاب ہے۔ اب تو ہر چیز اس کے سامنے مثل آئینہ کے ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اس کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، الحمدللہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اللہ اکبر کا یہ ثواب ہے، 2 رکعتوں کا یہ ثواب ہے، تلاوت کا یہ ثواب ہے، صدقے کا یہ ثواب ہے، اور ہر نیک کام کا یہ ثواب ہے۔ جب سب کچھ نظر آ رہا ہے، جتنی بھی آخرت کی نعمتیں ہیں سب نظر آ رہی ہیں، اس لیے وہ دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ ہائے میرے والد صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میری ماں میرے لیے یاسین شریف بخش دے، میرا بھائی میرے لیے صدقہ خیرات کر کے ثواب بخش دے، اور وہ ایسا بے چینی اور انتظار کے ساتھ اپنے بھائیوں کی دعاؤں اور استغفار اور ایصال ثواب کا منتظر رہتا ہے جیسا ڈوبنے والا زندگی کے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ایک حدیث میں اگر کوئی آدمی صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کا آخرت میں اتنا بے حساب اجر و ثواب ہوگا کہ کسی کا بھی اتنا ثواب نہ ہوگا سوائے اس شخص کے کہ اس نے بھی یہی کلمہ اتنی مرتبہ پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ لہذا اگر اس کے ساتھ سبحان اللہ العظیم ملا لیا جائے
تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جتنے کلمات بڑھیں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک کتاب ہے درود و سلام کا حسین مجموعہ، اس میں ایک چھوٹا سا درود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر کوئی شخص 10 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے تو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہو گیا. اب روزانہ کون 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ 1,00,000 تو درکنار، 10,000 مرتبہ پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ درود شریف پڑھنا سب کے لیے آسان ہے. مصروف سے مصروف آدمی بھی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ آسانی پڑھ سکتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو راستے ہی میں پڑھ لیں، مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں، نماز کے بعد جب تسبیحات پڑھتے ہیں ان کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں. تو روزانہ جب 10 مرتبہ پڑھے گا تو ایک نماز میں 1,00,000 مرتبہ ثواب ہو جائے گا. اور دن میں جب 50 مرتبہ پڑھے گا تو 5,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا. اللہ پاک نے کیسی اپنی رحمت برسا رکھی ہے. آخرت چونکہ بے انتہا ہے اس لیے اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے. تو جب بندے آخرت کی زندگی میں پہنچیں گے تو جیسے وہ آخرت کی زندگی لامتناہی ہے اس کے لیے اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے. اللہ نے اجر و ثواب کے دروازے کھول رکھے ہیں. ایک اور کلمہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں آدھا تو قل هو اللہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے. اس سے آگے 2 جملے ہیں، احدا صمدا، اس سے آگے پھر قل هو اللہ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھے اس کو 20,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. اگر 5 مرتبہ پڑھ لے تو 1 کروڑ نیکیاں ہوں گی، 10 مرتبہ پڑھ لے تو 2 کروڑ نیکیاں ہوں گی. اب بتلائیے ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 10 مرتبہ یہ چھوٹا سا کلمہ پڑھنا کیا مشکل کام ہے؟ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. اس میں آخرت کے لیے ہم کیا کیا کما سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیانی کاموں کے اندر مشغول ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی کام ہیں وہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں. یا تو وہ ایسا کام ہے کہ جس کے اندر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے، یعنی دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل ہے یا دین کا اور آخرت کا فائدہ ہے. مثلا اس میں اللہ کی رضا ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، یہ سارے فضائل ہیں اور نفع ہیں آخرت کا. اور اس کے ساتھ دنیا کا بھی نفع ہوتا ہے کہ آدمی کو نیک کام کرنے سے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے. یہ دنیا کے فائدے ہیں. دوسرے وہ کام ہے کہ جن کے اندر یا تو آخرت کا کوئی نقصان ہے یا دنیا کا کوئی نقصان ہے. مثلا دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، چاہے ہاتھ کا گناہ ہو، چاہے آنکھ کا گناہ ہو، چاہے کان کا گناہ ہو، چاہے دل کا گناہ ہو، چاہے پیسے کا گناہ ہو یا عہدہ و منصب کا گناہ ہو. اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس میں خسارہ ہے، بے عزتی ہے، انسان کی بے حرمتی ہوتی ہے، وقار گرتا ہے. یہ نقصانات دنیا کے ہو گئے. مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، یا عزت جاتی رہے یا کوئی اور دنیاوی نقصان پہنچ گیا. اور تیسری قسم کاموں کی وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا کوئی نقصان ہے نہ دنیا کا کوئی نقصان ہے. مثلا وہ بے فائدہ یعنی لایانی کام ہے. اب جس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے تو وہ تو کارآمد ہوا، اس سے تو چاہیے کہ انسان اختیار کرے،
اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ایسے کاموں کے لیے وقف کر دیں اور صبح سے شام تک ایسے کاموں کو اختیار کریں جن میں یا تو دنیا کا حلال یا جائز نفع ہو یا آخرت کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو، تاکہ اس کو کرنے سے آخرت کا اجر و ثواب یا دنیا کا کوئی حلال و جائز فائدہ نصیب ہو جائے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نافع اور مفید ہے۔ اور جتنے وہ کام ہے کہ جن میں دنیا یا آخرت کا کوئی نقصان ہے، اس میں عذاب ہے، وبال ہے، تو وہ گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں جن پر دنیا میں بھی طرح طرح کے عذاب اور وبال اترتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر عذاب ہے، تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور رہے وہ کام کہ جن میں نہ نقصان، نہ نفع، نہ نیکی، نہ بدی، نہ اجر و ثواب، نہ کوئی نقصان، تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیسری قسم کے کام ہیں۔ اگر آدمی غور کرے تو یہ بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جتنا وقت اس نے اس بیکار اور لایانی کام میں گزار دیا، اگر کارآمد میں گزارتا تو نہ جانے کتنا فائدہ حاصل کرتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، 3 کاموں کو۔ ایک آدمی جو بہت ہی غریب، محتاج، یتیم اور خستہ حالت میں فقر و فاقہ سے عاجز آ گیا، وہ اتفاق سے ایک جزیرے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سونے کا ایک پہاڑ ہوتا ہے اور پہاڑ کا مالک اس سے کہتا ہے کہ تم بہت غریب آدمی ہو اور فقر و فاقہ سے عاجز آ گئے ہو، مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے تم جتنا سونا اس پہاڑ میں سے نکالو گے وہ تمہاری ملکیت ہوگا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اور دیکھو، جس وقت میں مناسب سمجھوں گا تمہیں لینے سے منع کروں گا، لیکن میں یہ نہیں بتاتا کہ کس وقت منع کروں گا، اور جب تک میں منع نہ کروں تو تم جتنا چاہو سونا لے سکتے ہو، جب میں منع کروں گا تو ایک رتی اس میں سے لینے کی اجازت نہ ہوگی، اور تم لینا بھی چاہو گے تو نہیں لے سکو گے، اور پھر اگر تم اس جزیرے سے بھی جانا چاہو گے تو زبردستی تمہیں نکلوا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے کہ میں تو ایسے فقر و فاقہ میں دن رات گزار آیا ہوں، لہذا وہ رات دن سونا کھودنے میں ہی لگا رہے گا، یہ سمجھے گا یہ تو بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سونا نکال دوں۔ اور اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے گا کہ یہ جزیرہ تو بڑا عمدہ ہے، چلو تفریح کرتے ہیں، تو یہ جواب دے گا چھوڑو تفریح، میں تو سونا نکالوں گا، تمہیں تفریح مبارک۔ اس کو تو جتنا وقت ملے گا اوزار لے کر سونا کھود کر اپنی بوری میں جمع کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ یہ سونا کیسے لے کر جاؤں گا، رات دن اسی فکر میں رہے گا، اور اس میں ہی اس کا فائدہ ہے، جتنا سونا لے جائے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا، اس کی نسلیں بیچ کر کھائیں گی۔ لیکن اگر وہ فقیر اس مالک کی یہ بات سن کر اس جزیرے کی سیر و تفریح میں لگ جائے، سونے کو نہ ہاتھ لگائے، تو بظاہر اس میں بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کو اس میں سے کتنا سونا بآسانی مل سکتا تھا، لیکن اس نے حاصل نہ کیا۔ اور جب مالک نے کہا کہ نکلو یہاں سے، جتنا لے لیا بس لے لیا، اب مزید لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اب اگر وہ چاہے کہ لاؤ میں جلدی سے کچھ اور لے لوں تو نہیں لے سکے گا۔ تو یہی بے فائدہ کاموں کی مشغولیت ہے۔ تو دنیا میں آئے تھے اس لیے تاکہ آخرت کا سونا حاصل کرتے یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل کرتے، سونا نہ صحیح چاندی ہی صحیح، تو چاندی بھی مفید، سونا بھی، ڈالر بھی مفید، تو جتنا بھی حاصل کرتے فائدہ ہوتا۔ لیکن اللہ بچائے کہ جس نے یہاں آ کر اپنے اوقات بجائے سونا حاصل کرنے کے فضول اور لایانی کاموں میں گزار دیے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس کو سونے کا پہاڑ ملا لیکن اس نے ایک رتی بھی حاصل نہ کی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنے اوقات کو گنوانے کے اتنے مشغلے پھیل چکے ہیں اور اتنے ہمارے کام لایانی اور فضول ہو گئے ہیں کہ جن کے اندر ہماری زندگی کے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ گناہوں کی باتوں کو تو بیان ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ گناہوں کی بات کی لمبی فہرست ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، ان میں دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اس سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن ان گناہوں کے علاوہ ایک طویل فہرست ہمارے لایانی کاموں کی ہے۔
لایانی باتوں کی ہے، لایانی مجلسوں کی ہے۔ اگر ہم آپس میں باتیں شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مرد حضرات بھی اس میں مبتلا ہے، خواتین بھی اس میں مبتلا ہے۔ آپس میں جب بھی بیٹھیں گی، چاہے وہ تقریبات ہوں یا غیر تقریبات ہوں، چاہے کاروباری مصروفیات ہوں یا چاہے تفریحی مصروفیات ہوں، جہاں کہیں بھی بیٹھیں گی فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر ہماری باتوں کو کوئی ٹیپ لگا دے اور ہمیں نہ بتائے، اس کے بعد جب ہم اس محفل سے اٹھیں وہ ہمیں ہمارا ٹیپ سنا دے، تو ہم خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ 1000 باتوں کے اندر ایک بات بھی کام کی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سینکڑوں باتیں غیبت کی ہوں گی، برائی کی ہوں گی، گناہوں کی ہوں گی، یا وہ باتیں ہوں گی کہ جن میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہوئے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ لایانی باتوں سے ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ جہاں کہیں دو دوست بیٹھیں گے تو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا، اور ہمارا یہ فعل ایسا ہے جیسے سونے کے پہاڑ کو گوا دینا۔ یہ ایسے ہی بے دردی کے ساتھ زندگی کے لمحات کو ضائع کرتا ہے جیسے کسی کے ہزاروں روپے کمانے کا موقع ملے اور وہ اسے فضول ضائع کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے زندگی کے لمحات اور اوقات جو ضائع ہو کر برباد ہو جاتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو کیسے آخرت کے کاموں کے لیے استعمال کریں؟ اس کے لیے 4 کاموں کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم فضول اور لایانی کاموں سے بچیں گے اور زندگی کے لمحات دنیا کے جائز نفع اور آخرت کے اجر و ثواب میں مشغول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ناجائز اور گناہ کے کام ہیں ان سے سچی توبہ کریں اور آئندہ ان سے بچنے کا پکا عہد کریں، اور ہمت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا نفع ہے، جن کو عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، جائز اور مباح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر تو ہم صرف اللہ کے واسطہ کرنے کی نیت کر لیں۔ صبح سے شام تک جتنے بھی ہم کام کریں گے اس کے اندر عبادتیں بھی آئیں گی، وہ کام بھی آئیں گے جن کے اندر دنیا کا حلال اور جائز نفع ہے، ان کے اندر خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں تو سارے کے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا یہ نیت کر لیں کہ کام بھی کریں اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور تیسرا کام ذکر کی عادت، کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کے عادی بنیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہی دولت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کو نصیب تھی کہ ہاتھ سے قلم بنا رہے ہیں اور زبان سے اللہ کرنا مصروف ہے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ لیٹتے بھی، بیٹھتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، آتے بھی، جاتے بھی، اس کی زبان پر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ اور جب زبان مشغول ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دل بھی اس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے سر سے پیر تک وہ سراپا ذکر بن جاتا ہے، پھر اس کا مصداق بن جاتا ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جس کے اردو میں کہا کہ ذکر کیا ہم نے تیرا اتنا، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی۔ تو ذکر اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے جس کا اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے۔ اس سے انسان کی زندگی کے لمحات اللہ کی یاد میں گزر سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ فضول کام چھوڑ دیں۔ جتنے بھی فضول اور لایانی کام ہیں، فضول اور لایانی بحثیں ہیں، فضول اور لایانی مجلسیں ہیں، فضول اور لایانی پروگرام ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں، اور روزانہ ان 4 کاموں پر عمل کر کے اپنی صبح سے شام تک زندگی کا جائزہ لیں۔ مثلا یہ کہ میں نے صبح ارادہ کیا تھا کہ میں فرائض و واجبات ادا کروں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، لایانی کاموں سے پرہیز کروں گا، کثرت سے اللہ کا ذکر کروں گا، اور سارے کام